اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی دفعہ سورہ بقرہ کی 257 آیات مکمل کر چکے تھے اور یہ اللہ کے فضل سے تیسرا پارہ چل رہا ہے، اور آج اس کے بعد یہاں 3 تاریخی واقعات آ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ آیات پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، ایک چیز ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ قرآن کے احکامات ہم تک 3 طرح سے پہنچائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹلی حکم ہوا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، حکم ہوا۔ ایک طریقہ یہ ہوا کہ سوال کیا گیا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسے کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہ یتیم کو دھکے مارتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اور جو ہے دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے اور برتنے کی چیزیں نہیں دیتا۔ تمہیں ایک حکم ملا کہ تم ایسی چیزیں مت کرو۔ سوال کیے، سوال میں ایک حکم مل گیا، ایک حکم ڈائریکٹ تھا۔ ایک حکم قصص میں ہے، یعنی جو واقعات ہیں، ہسٹورک واقعات پیغمبروں کے یا ایسے عام واقعات ہیں، اس میں ایک سبق کے طور پہ ایک انسٹرکشنز ملتے ہیں آپ کو۔ تو یہاں 3 واقعات آ رہے ہیں، جس میں سے 2 ابراہیم علیہ السلام کے اور ایک کوئی نبی جس کا نام نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہاں ہم قرآن کی تلاوت کرتے وقت یہ سمجھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں، کیا راستہ بتایا جا رہا ہے، اس پہ نظر رکھیں۔ پچھلے اتوار کو ہم یہ آخری آیت جو پڑھے تھے، اس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے، اور وہ جو کفر کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں، یعنی غیر خدائی طاقتیں ہیں جو ان کو نور سے نکال کے اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں۔ تو اب یہ طاغوت کیا چیز ہے؟ دیکھیے، تسلسل ہے قرآن میں، طاغوت کیا چیز ہے اس کی ایک مثال دے دی گئی۔ نمرود بادشاہ تھا یہ، جو اپنے آپ کو بہت بڑا مانتا تھا، اس سے ابراہیم علیہ السلام کی جو بات چیت ہوئی، تو یہ نمرود اب ایک غیر خدائی طاقت تھی اور یہ چاہتا تھا کہ اس کو بڑا مانا جائے۔ تو ایک چھوٹے سے 3-4 آیات میں اس بات کو سمجھا دیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس پر غور کیا، یعنی یہ نمرود جو بادشاہ تھا اس پہ غور کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی، بحث کی، محض اس لیے کہ اس کے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی۔ بادشاہت کس نے دی تھی؟ غریب کون بناتا ہے، امیر کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ تو محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اس بادشاہی کے گھمنڈ میں ایک غیر خدائی طاقت کے طور پہ اٹھ کے وہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا۔ تو بحث کا پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پالنے والا، میرا مالک اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں۔ اب اس کے ثبوت کے طور پہ جو تفاسیر میں بات آئی، 2 قیدیوں کو بلایا جس پہ موت کا حکم صادر ہو چکا تھا، اس کو جو ہینگ کر دینا تھا، مار ڈالنا تھا، اس کو چھڑوا دیا بادشاہ کی حیثیت سے، اور جو معصوم تھا جس کو چھوڑنا تھا اس کو قتل کروا دیا۔ تو اب یہ اس کو یہاں رک کے آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو پیچھے الذی یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اب یہاں ایک کرونک بیمار ہے، بیماری سے موت نہیں آتی، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے کہ کرونک بیمار ہے، اس کو دمہ ہے، استما ہے، 70 برس زندہ ہے، موت نہیں آ رہی اس کو، اور ایک ہٹا کٹا آدمی ہے، صحت مند ہے، اٹھا کے پھینک سکتا میرے ویسے 3-4 لوگوں کو، ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا، قصہ ختم۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ ہم دنیا دار یہ سمجھتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے موت آئی، دنیا دار یہ سمجھتا کہ جیسا کسی کا بھی انتقال ہوا آپ فوراً پوچھتے کہ بھئی کیسا ہوا، تو آپ بولتے کینسر سے سفر کر رہے تھے صاحب، 2-3 سال سے کینسر تھا ان کو۔ دیندار یہ سمجھتا ہے کہ موت آنا تھا اسی لیے بیمار ڈالا گیا۔ دیکھیے، کاز اینڈ ایفیکٹ میں جو ہے دنیا دار اور دیندار کا کاز اور ایفیکٹ دونوں جو ہے بدل جاتے ہیں، کہ دیندار یہ سمجھتا کہ اس کی موت واقع ہونا تھا،
اسی لیے ایسا ہوا. وہ نہیں نکلتا تھا سڑک پہ. مجھے ایک واقعہ معلوم ہے کہ کوئی ایک صاحب اسی محلے کے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں, کوئی ان کے دوست آئے, آ کے بولے بھائی مجھے ذرا لبرٹی تک جانا ہے چلو. وہ بولے میں تھکا ہوا ہوں. بھائی نہیں, پکڑ کے دوست جو ہے لے کے گئے. بشیر باغ پہ اس وقت روڈ ڈیوائیڈر نہیں تھا, لوری سے ایکسیڈنٹ ہوا, وہ دوست بچ گیا, انہوں ختم ہو گئے. ایسے کئی واقعات آپ کو ملتے کہ بیٹھے بیٹھے نکلے اور جو ایسا واقعہ ہو گیا. تو یہاں اس آیت میں ہم کو یہ سمجھنا ہے, ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ حیات اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ. ذریعے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے, وہ ورنہ جو ہے. تو اس نے کہا کہ میں زندگی دیتا ہوں, موت دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کا جواب یہ دیا کہ خالہ ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرقی فآتی بها من المغربی فبوہت الذی کفر. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے سورج کو مشرق سے لے آتا ہے, تو مغرب سے لے آ. تو کنفیوز ہو گیا, وہ حیرت زدہ ہو گیا, جواب نہیں دے سکا ہوں, کیسا لے آئیں گا وہ, میں نے زمین کو الٹا روٹیٹ کرنا پڑے گا. تو اب پھر واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور بے شک اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والی قوم کو راستہ نہیں دکھاتا. جنت کا راستہ جو ہے ناانصافی کرنے والے قوم کو نہیں بتاتا. تو اب یہاں اس واقعے میں ہم کو انسٹرکشنز کیا ملے؟ انسٹرکشنز یہ ملے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبوت میں آپ لاجیکل آرگیومنٹ کر سکتے ہیں لوگوں سے. اگر کوئی نہیں مان رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مان رہا ہے, آپ کے پاس بہترین آرگیومنٹ ہے اس کا ثبوت دینے کے لیے, تو آپ ثبوت پیش کر سکتے ہیں. یہ انسٹرکشنز مل رہے ہیں. اب اس انسٹرکشن پہ فالو کرنے کی ایک مثال لے لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کافر نے کہا کہ میں نہیں مانتا اللہ کو, آپ ثابت کیجئے کہ اللہ ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چند سوالات کرتا ہوں, تو اس کے جواب دے. ہو سکتا ہے, دیکھیں یہاں بھی ایلیسٹ کرانے کا ہے جو آگے بات آئی. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو بتا کہ اس دنیا میں تو اپنی مرضی سے آیا ہے یا کسی اور کی مرضی سے آیا ہے, سوچ کے بتا. تو کہا کہ بھئی میری مرضی کا تو دخل نہیں تھا اس میں. تو جب بیمار پڑتا ہے تو اپنی مرضی سے پڑتا ہے یا کسی اور کی مرضی سے؟ تو بولے بھئی اگر میری مرضی چلتی تو میں بیماری کیوں پڑتا؟ تو جب اچھا ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے یا کسی اور کی مرضی سے ہوتا ہے؟ تو میری مرضی چلتی تو میں فوراً اچھا ہو جاتا. تو جب مرے گا تو اپنی مرضی سے مرے گا یا کسی اور کی مرضی سے مرے گا؟ تو بولا میں قائل ہو گیا کہ اللہ ہے. تو آپ کو قرآن سے اور صحابہ کی زندگی سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بات ملتی ہے کہ لاجیکل آرگیومنٹ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت دے سکتے ہیں, قرآن کی سچائی کا ثبوت دے سکتے ہیں. جیسا میری اپنی فیلڈ ہے, قرآن اور سائنس کی فیلڈ ہے. اس میں کیا کر رہا ہوں, یہی کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کی تحقیق یہاں سامنے ہے. 1450 برس پہلے قرآن میں یہ بات آ چکی ہے, کو ریلیٹ کر کے دیکھیے, کہیں ڈفرنس نہیں آ رہا, کہیں ڈفرنس نہیں آ رہا. تو 1450 برس پہلے جب یہ نالج نہیں تھی تو پھر قرآن میں اس کا ذکر کیسا آیا؟ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کائنات بنائے ہیں, وہ تمام راز افشاں کر رہے ہیں جس کو ہم سائنٹیفک پروگرس بول رہے ہیں. اب ہم اس کو سمجھ رہے ہیں, جو آگے اس کی بھی بات آئے گی. پھر دوسرا واقعہ آ رہا. اب یہاں بتاتے ہیں کہ بعض لوگ حسخل نبی ان کا نام تھا, اور نہیں معلوم, قرآن اور حدیث سے تو بات ثابت نہیں ہے. اور کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, اور یا اس شخص کی طرح جو ایک گاؤں سے گزرا جو اپنے چھتوں پہ گزرا ہوا تھا, کوئی گرا ہوا تھا. کوئی نبی تھے, ایک گاؤں سے گزرے, وہ گاؤں تباہ ہو گیا تھا. پورے چھتوں پہ گرنا کا مطلب ہے کہ تباہ ہو گیا تھا. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, انہوں نے کہا کہ اس گاؤں کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے زندہ کرے گا. دیکھیے یہ تجسس, یہ کھوج نبیوں میں تھی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بعد میں آ رہا ہے. یہ کفر میں بھی تھی اور جو ہے ایمان والوں میں بھی تھی کہ معلوم کریں کہ آخر کیا ہے, کہ یہ جو گاؤں تباہ ہو گیا ہے, چھتوں پہ گر گیا ہے, اپنے فرش پہ آ گیا ہے, تو جو ہے اس کو زندہ کس طریقے سے, کون زندہ کرے گا نہیں پوچھ رہا, انا کس طریقے سے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ مائتہ آمن ثم بعثہ, پھر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو موت دے دی. 100 سال تک وہ مردہ رہے, موت کی کیفیت میں رہے, پھر ان کو اٹھایا. قال کم لبثت, پھر ان سے پوچھا کہ تم کتنے دن موت کی حالت میں رہے. قال لبثت یوما و بعض یوم, انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس کا کوئی حصہ, یعنی 100 برس, ان کو موت کی کیفیت میں 100 برس, ایک دن یا آدھا دن یا اس کا کچھ حصہ دکھ رہا ہے. اب اس کا ثبوت
سورہ زمر 39 چیپٹر 42 آیت 42ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نفس 2 وقت لیتا ہے، ایک مرتے وقت جو لوٹایا نہیں جاتا، اور ایک سوتے وقت، اور جس کی موت لکھی ہوئی نہیں ہوتی اس کا نفس لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو اب موت کا تو یہاں آپ کو وہ مل رہا ہے، سوتے وقت ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ بھائی کسی بھی ڈاکٹر کو بلا کے بتائیے آپ کہ وہ بولے گا کہ بھائی زندگی زندہ ہے، اس کا برین ورک کر رہا ہے، ڈائجسٹو سسٹم ورک کر رہا ہے، ہارٹ بلڈ پمپ کر رہا ہے، بالکل زندہ ہے، لیکن کون سی چیز اس سے چلے گئی ہے؟ شعور، کانشیسنیس جس کو بولتے ہیں، اویک فلنس، یہ چلے گئی ہے۔ تو نیند میں جیسا یہ شعور چلے جاتا، موت میں بھی شعور چلے جاتا۔ آپ کی گھڑی بند ہو گئی، آپ اندھیرے میں 12 بجے کے قریب آئے، سو گئے، اندھیرے میں اٹھے، بغیر گھڑی دیکھے کہ آپ بول ہی نہیں سکتے کہ آپ کتنی دیر سوئے، آپ بول ہی نہیں سکتے۔ اب بعض لوگوں کو جن کو کوما میں بے ہوش رکھا جاتا ہے بڑے بڑے آپریشنز میں، وہ تو تجربہ ہوا ہے کہ دو تین دن گزر گئے، وہ لوگ یقینی نہیں مانے کہ جو ہے 3 دن سے ہم جو بے ہوش ہیں۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ موت میں بھی جو ہے وقت کا اندازہ نہیں رہتا، اور نیند میں بھی وقت کا اندازہ نہیں رہتا۔ اب ایک دیکھیں، یہاں ایک ہمارے خلاف ثبوت مل گیا۔ موت جب نیند کی طرح ہے تو قیامت ہوشیار ہونے کی طرح ہے۔ موت سے جب نیند سے روز ہم اٹھ سکتے ہیں، نیند سے بیدار ہو سکتے ہیں، پھر شعور ہمارا واپس آ جاتا ہے، تو موت کے بعد بھی ہم کو اٹھایا جائے گا، ہمارا شعور واپس آ جائے گا۔ جیسا نیند کے بعد ہماری میموری میں کنٹینیویشن رہتا ہے، موت کے بعد بھی ہماری میموری میں کنٹینیویشن رہے گا کہ ہم کیا کیا کریں، پورا اعمال نامہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اب چلتے چلتے 2-3 آیات میں آپ کو اتنا بڑا سبق مل رہا ہے کہ آپ آخرت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ انسٹرکشنز کیا مل رہے ہیں کہ آخرت کو مت جھٹلاؤ، کیونکہ تم نیند سے کمپیئر کرو، روز تم مرتے ہو، روز اٹھتے ہو، پھر بھی قیامت میں اٹھنے کو جو ہے جھٹلاتے ہو، جب موت جو ہے نیند کے مساوی بتائی گئی ہے۔ اچھا، پھر ہماری قیامت کتنی دور ہے؟ اتنی ہی دور ہے جتنی موت دور ہے۔ اگر یہ 5 منٹ کے بعد اگر میری موت واقع ہونے والی ہے تو میری قیامت 5 منٹ دور ہے، کیونکہ اس کے بعد تو میرا وقت کا تصور ختم ہو جائے گا، کانسیپٹ آف ٹائم، اویئرنیس آف ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو میں جب اٹھوں گا تو قیامت میں اٹھوں گا۔ تو یہاں اس بات کی جو بات آ رہی ہے، تو پھر کہا کہ خالا بل لبستا مائتن آما، کا کہا کہ نہیں، تم 100 سال جو ہے مردے کی کیفیت میں رہے ہو، 100 سال تک جو ہے مردے کی کیفیت میں رہے۔ تو اب یہاں جو ہے نیند کو موت سے کمپیئر کر کے آخرت کا ثبوت، یہ تمام چیزیں آ رہے ہیں۔ پھر کہا کہ فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، کہ کہا کہ تم اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی جو چیز ہے، پانی ہو جو بھی ہے، اس کی طرف دیکھو کہ اس پہ برسوں کا اثر نہیں ہوا ہے۔ 100 برس گزر گئے ہیں لیکن تمہارا کھانا جیسے کا ویسا ہے۔ یہاں رکنا ہے بہت۔ 100 برس گزر گئے ہیں، تمہارا کھانا جیسے کا ویسا ہے، دیکھو تم۔ اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بغیر کسی انسٹرومنٹ کے کرائے۔ ہمارے پاس ڈیپ فریزز ہیں اور آپ کے کولنگ سسٹمز ہیں، جس میں باڈیز کو جو ہے کئی دن ڈال کے رکھ دیتے ہیں، اور کھانا ہے۔ اب جیسا کوئی صاحب سنا رہے تھے، انگلینڈ میں گئے تو کوئی اپنے بچی کی چوتھی کی بریانی 2 سال بعد ڈیپ فریز میں سے نکال کے کھلائے۔ شادی ہو کے 2 سال ہو گیا، اس میں سے نکالے، گرم کر کے کھلائے، بولے بچی کی چوتھی میں تم نہیں تھے، لے لو اس میں سے کھاؤ۔ تو اب ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا ہے، اس وقت تک جو نالج ہم کو نہیں آئی تھی وہ نالج اللہ تعالیٰ کو تھی، تو بغیر ذریعوں کے اللہ تعالیٰ نے کھانے کو ڈیپ فریز کی وجہ سے جو ہے جیسا تھا ویسے رکھا۔ تو اب یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ پریزرویشن آف انگریڈینٹس فار ریزریکشن آف دی باڈیز، یعنی جن چیزوں کی چیزیں بنی ہوئی رہتی ہے، جن انگریڈینٹس کو، ان کو پریزرو کرنا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آج آپ سائنس اور ٹیکنالوجی پروگرس ہوئی تو آپ کر رہے ہیں۔ جنت کا ڈسکرپشن دیجیے، آپ کہا کہ اس میں شہد کی نہریں ہوں گی، تو کوئی بولے صاحب شہد کی مکھیاں اتنے کہاں سے آئیں گے؟ دودھ کی نہریں ہوں گی تو اتنے بھینسیں کہاں سے آئے گی؟ شراب کی نہریں ہوں گی تو انگور کے اتنے کھیت کہاں سے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو ذریعوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ذریعوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں آگے چلیے، بالکل لیٹسٹ لیجیے آپ، 1 سال پہلے کی بات ہے۔ ڈاکٹر عبد الباسط مصطفیٰ مصر کے، وہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ
آپ کے بنگلور سے اسلامی میگزین اسلامک وائس میں یہ نیوز آئی تھی، میں اس کو پورے ڈیٹیلز نوٹ کر کے رکھا ہوں. ڈاکٹر عبد الباسط مصطفیٰ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. غالباً 95 96 97 آیت میں یہ ذکر آیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلے گئی تھی، سفید ہو گئے تھے آنکھ، اور اکثر کیٹریکٹ میں آنکھیں سفید ہوتی ہیں. تو کیونکہ میں بھی اس کا شکار ہوں، کیٹریکٹ کا میرا بہت پہلے آپریشن ہوا تھا، تو سفید ہو جاتی ہیں آنکھیں. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا خمیز دیا تھا کہ یہ لے کے جا کے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالو، انشاءاللہ ان کی بینائی آ جائے گی. تو جیسے ہی وہ بھائی واپس آ رہے تھے، مصر کے قریب تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے، دیکھیں یہ پورا اشارہ دے رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی بو آتی ہے. بو کائے کی آئے گی؟ پسینے کی بو آئے گی نا بھئی، منہ کی بو تو نہیں آئے گی، یا ان کے پرفیوم کی بو تو نہیں آئے گی. کسی کی خاص، کسی کے پسینے میں بہت بری بو پر رہتی، بعض کے پسینے میں بو نہیں رہتی. تو یوسف کی بو آ رہی ہے. تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ پھر آپ پہلے کی ویسی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں بھائی خمیز لے آئے، خمیز لا کے ان کے چہرے پہ ڈالتے ان کے بینائی آ گئی. اب یہ ڈاکٹر عبد الباسط مصطفیٰ صاحب کو یہ فکر لگی کہ بھئی یہ خمیز میں کون سی ایسی چیز تھی جس سے جو ہے ان کا کیٹریکٹ چلے گیا. تو خیال آیا کہ خمیز میں تو پسینے کی بو ہونا چاہیے. تو وہ فوراً جو ہے سویٹ گلینڈز جو ہوتے ہیں اس کے پورے سویٹ گلینڈ سے جو ایکسکریشنز ہوتے وہ جمع کر کے اس کے آئی ڈراپس ڈیولپ کیے. پہلے کچھ جانوروں پہ ٹیسٹ کیے، اس کے بعد میں 250 انسانوں پہ ٹیسٹ کیے. تو 15 دن میں 2 وقت ڈراپس ڈالنے سے 15 دن میں ان کا کیٹریکٹ صاف ہو گیا. یہ ہے قرآن. 1450 برس پہلے واقع سورہ یوسف میں ایک معجزہ تھا. وہ شرٹ ڈالے، اور اب یہ سائنٹیفک ریسرچ معلوم ہوا کہ بھئی پسینے کے انگریڈینٹس میں ایسے کمپاؤنڈز رہتے ہیں جو کیٹریکٹ کو ڈیزالو کرتے ہیں، اور بغیر آپریشن کے جو ہے کیٹریکٹ صاف ہوتا ہے. تو سوئٹزرلینڈ کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہے میڈیسن فرام دی قرآن کے نام سے اس کو مارکیٹ کر رہی ہے. پوری دنیا میں ثبوت مل گیا. چلیے یہ بھی ہو گیا. اب آئیے آج کی رات کا، یعنی بیفور ٹائم جو معجزے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی رجب کی آج کی رات 27 کی رات، تو پہلا کام کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کا سینہ انہوں نے کھولا، دل نکالا، اور پھر اس میں آب زمزم سے دھویا، اور پھر دل جہاں کا وہاں رکھ دیا. اب لوگ پریشان ہو گیا، ایسا کیسا ہوا صاحب بولے. یہاں سے سٹون تھروئنگ ڈسٹینس میں ہاسپٹلز ہیں جب بائی پاس سرجری ہو رہی ہے. حیدرآباد میں اس وقت 7-8 دواخانے ایسے ہیں جہاں سینہ کھول کے دل نکالا جا رہا ہے، کلاٹس نکال رہے ہیں، جو بھی ہے کر کے پھر سیل کر دیا جا رہا ہے. انسان کر رہا ہے تو یقین آ گیا، اللہ تعالیٰ بغیر انسٹرومنٹ کے کروا رہے ہیں تو شک ہو گیا. بولے میرا جسمانی نہیں ہوئی، نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں کرنے لگے. تو ٹائم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کروایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سینہ کھلوایا تھا. میں چاک کا لفظ استعمال نہیں کروں اس واسطے کہ چاک کا لفظ کوئی بھی نہیں سمجھتا. سینہ کھولا، دل اندر سے، قلب بھی نہیں بول رہا ہوں میں، دل نکالا، اس کو آب زمزم کا جو پانی ہے کنویں کا اس سے دھویا، دھو کے پھر اندر رکھا اور پھر اس کو سیل کر دیا. ہو گیا. اچھا چلیے، اس کے بعد میں کیا ہوا؟ براق نامی ایک جانور ٹائپ کی کوئی چیز لائی گئی. ہم کو نہیں معلوم براق لفظ ہے، بیر خاف. براق برق سے ہے، برق بجلی ہے. بجلی از الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن. الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی اسپیڈ 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ ہوتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ ہوتی ہے. تو براق کے بارے میں آیا ہے کہ اس کا ایک ایک قدم حد نظر تک پڑتا تھا. حد نظر کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں ایک نظر ڈالے تو 3 لاکھ کلومیٹر تک آپ کی نظر چلے گی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. یہ میڈیکل سائنس میں بتا دیے معجزہ، اسپیس سائنس میں بتا دیے کہ اس سے جو ہے راتیں رات مسجد اقصیٰ گئے. اور کئی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ آپ بستر سے اٹھ کے جو گئے تھے، واپس آنے تک بستر پہ آپ کی جسم کی گرمی موجود تھی. یہ ہے ریلیٹیوٹی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اب میں کیا سمجھاتے بیٹھوں اس کو؟ یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے کہ ریلیٹیوٹی آف ٹائم.
56 years at the velocity of light in space is equal to 3 million years on earth. इक्वेशन है. तो अब ये मालूम हुआ कि आपका जो तजुर्बा था वो मुश्किल से 1-8 मिनट 1.5 मिनट का तजुर्बा था, लेकिन आप जब सुनाए तो मालूम हुआ कि महीनों आप गुजार के आए हैं. अगर आप वो इक्वेशन अगर आप देखें वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ 50,000 एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक वापस आने का पूरे डिटेल्स हैं, तो तकरीबन वही आता है कि 1 सेकंड आपका जो है 8-8 10 दिन के एक्सप्रेस उस पर होता है. उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दे दूं, स्पीड से जो है तजुर्बा ज्यादा कैसा होता. भाई यहां से हम निकले सिकंदराबाद स्टेशन, एक आदमी को आप पैदल भी जाए कि इलेक्ट्रिक के जितने खंबे हैं गिनो लेफ्ट हैंड साइड पे, एक आदमी को आप जो है मोटरसाइकिल पे भी जाए तो 5 मिनट में जो पैदल चला था वो मुश्किल से 30 खंबे गिना. 5 मिनट में जो मोटरसाइकिल पे था 300 खंबे गिन लिया हूं. स्पीड की वजह से उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया. मैं मेराज की साइंटिफिक एस्पेक्ट बता रहा हूं. तो ये आज का जो है स्पेस ट्रैवल का मामला है. 1400 बरस पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हुआ. फिर उसके बाद में मेराज में आपको दोज़ख की भी सैर करवाई गई, आलम बरज़ख बताया गया, दोज़ख की भी सैर करवाई गई. अब दोज़ख की तो आग ऐसी है कि चमड़ियां जल के दूसरी चमड़ियां बनती हैं, इस तरीके की आग. तो आप एक्सपीरियंस नहीं करे उसको, अल्लाह के फजल से आपने एक्सपीरियंस नहीं किया उसको, उसका तजुर्बा नहीं हुआ. देखे आप कैसा देखे, रोज घर में टीवी नहीं देख रहे हैं भाई. वो इराक में बमबारी हुई, ऑयल फील्ड जल गए, पूरी आग भरी हुई है, टीवी पे देख रहे हैं, आपको नाम की गर्मी नहीं हो रही, आपको आप देख रहे हैं खाली. उसके बाद में वापस आए, वापस आते वक्त वो कारवान डिस्टर्ब हुआ, उनका एक सबूत मिल गया कि भाई मेराज हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ ऐसा हुआ था, हमारा एक ऊंट भटक गया था. वापस आने के बाद कुछ काफिर जो थे बोले कि भाई आप जब बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया की इमामत किए हैं तो बैतुल मुक़द्दस को डिस्क्राइब कीजिए आप. तो आप बैतुल मुक़द्दस देखे नहीं थे भाई, आप नमाज पढ़ाए और फिर वहां से ऊपर का सफर शुरू हो गया. बैतुल मुक़द्दस देखे नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा आपके सामने कर दिया. आज आपके सामने जो है इराक में बॉम्बिंग हो रही है तो सामने नहीं आता इराक किधर है, हम किधर है. तो ये मोजिज़े आज का जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, बगैर इंस्ट्रूमेंटेशन के अल्लाह ताला जो है, क्योंकि वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज पे क़ादिर है. तो अब आज की रात की ये अहमियत, क्योंकि बाज लोग इसरार कर रहे थे कि भाई मेराज के बारे में भी बात आए, तो मैं बोला बीच में ये बात आ जाती है, तो ये बात जहन में रखिए कि ये तमाम ऐसे ये मोजिज़े ऐसे हैं जो वो साइंटिफिक नॉलेज आज हमको हासिल हुई है. तो अल्लाह ताला के पास तो थी नॉलेज, अब भी है, और हो सकता है कि कई, अब देखिए टेली ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए आप. सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है, उन्होंने कहा कि कौन है जो मलके बिल्किस का तख्त मेरे पास लाएगा. एक जो जिन था उसने कहा कि आप यहां से दरबार बर्खास्त करने से पहले मैं लेके आता हूं. एक जिसको किताब का इल्म था, कानून का इल्म था, उसने कहा कि आपकी आंख झपकने से पहले मैं लेके आता हूं. तो तख्त आ गया. मैं जब सऊदी अरेबिया में था 2001 में, तो अरब न्यूज में एक न्यूज आई थी कि टेली ट्रांसपोर्टेशन, उसका मतलब यह है कि अब हम क्या करेंगे, ये पूरों को इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह में कन्वर्ट कर लेंगे. उसके बाद में ये वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से न्यूयॉर्क पहुंचेगा, फिर रीअसेंबल होगा, पलक झपकने तक वहां जाएगा और रीअसेंबल होगा. तो पहला फोटोन इस तरीके से सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट करे हैं. 3 साल पहले की बात है, मैं टच में नहीं हूं, रिटायर हो गया हूं, मैं टच में नहीं हूं. तो 3 साल पहले की बात है कि जो है एक फोटोन जो है इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करे थे. तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जो मोजिज़ा हुआ था बगैर ये तमाम इंस्ट्रूमेंटेशन के. तो यहां अल्लाह ताला की बड़ाई का हमको अंदाजा करते हुए आगे बढ़ना है. फिर उसके बाद में कहा कि वंजुर इला हिमारिक, और तुम अपने गधे की तरफ देखो. गधा साथ था, वो नबी जो थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वली नजअलका आयातल लिन्नासी. और ये सब हमने इसलिए किया कि इंसानों के लिए तुमको एक निशानी बना. क्या निशानी बना दे कि देखो जैसा इनको उठाया गया है तुमको भी जो है मौत के बाद उठाया जाएगा, और जैसा इनको टाइम का अंदाजा नहीं है तुमको भी टाइम का अंदाजा नहीं रहेगा. अब कैसा उठाएगा? वंजुर इलल इजामी कैफा नुनशिजुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा.
تو آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے کہ کس طرح ہم ہڈیاں کھڑا کرتے ہیں اور اس پہ گوشت پہناتے ہیں. پورا ڈیمانسٹریٹ کر دیا، کیونکہ اب ماں کے پیٹ سے نکلنے کی پیدائش تو نہیں رہی. بات سمجھنا ہے. دیکھیے پہلی پیدائش جو ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کی پیدائش تھی. یہ جو دوسری پیدائش ہے یہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کی پیدائش نہیں ہے. تو اب ایک تشویش ہے کہ ہم کو کیسا بنایا جائے گا، تو بتا دیا کہ پہلے پورے ہڈیاں کھڑا کی جائیں گی، اس پہ گوشت پہنا دیا جائے گا. چلیے ایک مذاق میں ٹام اینڈ جیری کے سیریلز میں آپ کو مل جاتا. وہ ٹام کیٹ جو رہتی وہ اپنا کوٹ اتارتی پھر زپ سے جو ہے پورا کوٹ پہن لیتی. 2 ڈائمینشن میں ڈیمانسٹریشن بھی ہو گیا اس کا. جو بچے جو ہے ٹام اینڈ جیری کے جو سیریلز دیکھتے ہیں کارٹون کے، اس میں وہ بھی ڈیمانسٹریشن ہو گیا. تو یہ 3 ڈائمینشن میں ہوگا. تو یہاں بھی ایک بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول کے سمجھا رہے ہیں، ہر شک و شبے کو دور کر رہے ہیں. یہ پورا واقعہ ویسی آ رہا ہے. اس کے بعد میں فلما تبینا لہو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو جب یہ تمام چیزیں ظاہر ہو گئی ان کے سامنے تو اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ کائے کے لیے ہم بھی جانیں، ہم بھی جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت، ہر چیز پہ قادر ہے. ہی ہیز پاور اوور ایوری تھنگ. یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر معجزے آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. اگر یہ بات نہیں بیٹھیں گے تو معجزے نہیں سمجھ میں آئیں گے. یہ منکر معجزہ جو لوگ ہیں ان کی یہی بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ایک قانون بنا دی ہے اور مجبور ہے کہ وہ قانون توڑ نہیں سکتے. تو میں مثال دیتا ہوں ہمارے بچپنے کی. HEHD نظام کی سواری جاتی تھی شام میں تو رانگ سائڈ جاتی تھی. وہ سرکل انسپیکٹر ان کو رانگ سائڈ پہ سلوٹ مارتا تھا. دا لا میکر از دا لا بریکر. ایک معمولی آدمی کر سکتا تھا یہ، جو اپنی موت پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکا، ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، وہ کبھی بھی قانون کے خلاف جو ہے کام کر سکتے ہیں، کبھی بھی قانون کو توڑ سکتے ہیں. اور ایسے قوانین کے معجزے بتا سکتے ہیں جو آپ کو بعد میں معلوم ہوگا کہ بھئی ہاں یہ سائنٹیفک لاس تھے، وہ زمانے میں معلوم نہیں تھے. اب لیجئے تیسرا قصہ آخرت کا. یہ بھی بڑا حالانکہ چھوٹا واقعہ ہے. اس قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے مالک مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے. ابھی خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے قریب کے نبی اس طریقے کا سوال کر رہے ہیں. یہ سب دیکھیے یہ ایلیسٹ کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے سوال کروایا گیا، اس کا جواب میں ہم لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کیسا مردوں کو زندہ کرے گا. خالا اولم تؤمن، کہا کہ تم کو ایمان نہیں ہے. دیکھیے یہ کچھ عجیب ایک ایموشنل قسم کا ریلیشن شپ ہے استاد اور شاگرد کا کہ تم کو یعنی تم مجھے مانتے ہو اور تم کو ایمان نہیں ہے کہ میں کیسا زندہ کروں گا. خالا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ نہیں ایمان کیوں نہیں ہے، میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے قلب سے مراد دل بھی ہے دماغ بھی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے قلوب ہیں جس سے یہ سمجھتے نہیں. ہم دل سے نہیں سمجھتے، دماغ سے سمجھتے. تو قلب کا لفظ دل کے لیے بھی آیا ہے قرآن میں، دماغ کے لیے بھی آیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم کو ایمان نہیں ہے. کہا کہ کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں ہے. اطمینان قلب کے لیے، دل و دماغ کے اطمینان کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. یہ اطمینان کیوں ہونا؟ اطمینان سے بڑا عمل آسان ہو جاتا. آپ تارناکے پہ کسی سے ملنے کو جا رہے ہیں، اب وہ معلوم نہیں اتنی دور جا رہا ہوں بھائی ہے کہ نہیں کی. اس سے پہلے آپ فون کر لیے، فون کر کے پوچھے تو بولے نہیں میں گھر پہ ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا ہوں میں. اب آپ جا رہے ہیں آٹو میں، اسکوٹر پہ اطمینان سے جا رہے ہیں کہ بھائی انہوں تو گھر میں ہیں. تو عمل میں اطمینان کا بڑا دخل ہے. یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کئی ایسے ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. دیکھیے نبیوں سے ایلیسٹ کروائے تو لہذا عام لوگوں کا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ زیادہ قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں ان سے اپنے شک و شبہات دور کر لیں. یہاں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب اطمینان ہو جاتا ہے تو عمل میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو کہا اب یہاں دیکھیے بالکل لیٹسٹ ایک ایکسپیریمنٹ کروایا اللہ تعالیٰ. بھائی میری پوری فیلڈ سائنس رہی اتنے سالوں کی،
تو ہمیشہ ذہن میں وہی بیک گراؤنڈ آتا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ایک ایکسپیریمنٹ کروائے. کیا ایکسپیریمنٹ کرائے؟ خالا فخذ اربتم من الطیر فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا وَعَلَمُوا ان اللہ عزیز حکیم. کہا کہ 4 برڈز لو، 4 چڑیا پرندے، 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے ہلا لو. ہلا لو مطلب یہ کہ مانوس کر لو، ٹیم کر لو. تم ایک دوسرے کو پہچاننے لگو. بھائی ایک صاحب سے پہلی دفعہ ایک ملاقات ہوئی، السلام علیکم بھائی میرا نام یہ میرا ہے. اب ایک 3 سال کے بعد انہوں ملے، کیا صاحب آپ پہچانے نہیں صاحب میں نہیں پہچانا، کیونکہ عادی نہیں ہے دیکھنے کے. تو پرندوں کو ایسا کر لو کہ وہ پرندے تم کو پہچانے اور تم پرندوں کو پہچانو. ایسا کر لو. پھر ان کو ہر پہاڑ پہ رکھ دو. 4 پرندے لو، ان کو ہر پہاڑ کی گنتی نہیں ہے، کئی پہاڑ ہوں گے وہاں. اچھا اب ایک بات سمجھ میں آتی، پرندوں کو اگر زندہ رکھیں گے تو اڑ جائیں گے وہ. کامن سینس کی بات ہے، اگر پرندوں کو جو ہے پہاڑوں پہ زندہ رکھیں گے تو اڑ جائیں گے. تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ ان کا خیمہ بناؤ، ان کو پورا ان کے جز جو ہے وہ کر کے حصے کر کے ہر پہاڑ پہ ایک ایک حصہ کرو. اب پہچاننے تو لگے، اب بلاؤ، وہ فوراً آ جائیں گے. تو اب یہ دیکھیے کئی چیزیں معلوم ہوئی اس میں. ایک تو چیز یہ معلوم ہوئی کہ کئی پرندوں کے کئی حصے ملے ہوئے کئی پہاڑوں پہ ہے. تم بلائیں گے تو تمام حصے ایک جگہ جمع ہو کے آ جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال بار بار دیتا ہوں، بعض لوگ نئے آئے ہیں تو وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ماڈرن اس سے جو ہے فائدہ لیں ایکسپیریمنٹ کا. سمجھیے کہ اس ٹیبل پہ ہم ایک گلاس میں پانی رکھے، ایک پیالے میں دودھ رکھے اور ایک ڈش میں جو ہے آلو کا خورمہ رکھے. اس کے بعد میں ویڈیو کیمرہ آن کرے، زور سے ٹیبل کو دھکا مارے تو گلاس بھی پھٹ جانا، کپ بھی پھٹ جانا، ڈش بھی پھٹ جانا. دودھ، پانی اور خورمہ سب مل گئے. اب آپ ویڈیو کیمرہ والے کو بولے صاحب ذرا ریوائنڈ کریے. آپ جب وہ ریوائنڈ کر کے چلایا تو آپ دیکھیں کہ گلاس بھی میز پہ آ گیا، کپ بھی میز پہ آ گیا، ڈش بھی میز پہ آ گیا. گلاس میں پانی آیا، کپ میں دودھ آیا، ڈش میں خورمہ آیا. ایسا نہیں ہوا کہ خورمہ گلاس میں چلے گیا، دودھ جو ہے ڈش میں چلے گیا، ایسا نہیں ہوا. تو 2 ڈائمینشنل ڈیمانسٹریشن ہے یہ. اللہ تعالیٰ قیامت میں 3 ڈائمینشنل ڈیمانسٹریشن کریں گے، حقیقت میں بتائیں گے. تو پورے جو برڈز ہیں ان کے اجزاء ملیں گے اور آئیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ دیکھو ساری کائنات کا ہر ٹکڑا مجھ سے ہلا ہوا ہے. ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے. ایک ہم لوگ ہیں بس ٹھیک طریقے سے نہیں پہچانتے. ساری کائنات ہم کو پہچانتی ہے. تو ہم جب بلائیں گے، کیونکہ یہ ریکریشن آف دی ہول یونیورس ہونے والا ہے، نہ صرف ہماری قیامت ہونے والی ہے، ریزریکشن ہم کو کھڑا کیا جائے گا، بلکہ ساری کائنات کو تباہ کر کے پھر کریٹ کیا جائے گا. سورہ انبیاء کی 104 آیت ہے کہ ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھنے کا کاغذ. تو جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو وہ ایسے ہی آ جائیں گے جیسے یہ 4 چڑیاں آ جائیں گی، اس طریقے سے آ جائیں گی. اور پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، حکیم ہیں. عزیز ہیں، اقتدار والے ہیں، مائٹ ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور حکیم ہے، وزڈم سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں دانائی ہے. اور وہ وزڈم کی بنیاد پہ، دانائی کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. استحکام ہے اس میں. اب چلیے، اب یہاں سے ہمارا جو یہ واقعات کا مضمون ختم ہوا، ہسٹورک مضمون. اب احکامات کا مضمون آ رہا ہے. اب احکامات کے مضمون میں یہ پوری اب سے لے کے اب انشاءاللہ آئندہ اتوار تک پوری اکنامکس اس میں آ رہی ہے. یہاں خرچ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب یہ احکامات آ رہے ہیں کہ ہم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ پیسہ خرچ کرو. تو سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے. دیکھیں یہ پورا یاد رکھیے کیونکہ نیکسٹ سنڈے ربا کا معاملہ آ رہا ہے، سود کا، انٹرسٹ جو بھی ہے. تو یہ پورا آپ کو نیکسٹ سنڈے بھی انشاءاللہ کام آئے گا. اگر ہو سکتا تو میں کر سکتا تھا، لیکن بہت لمبا ہو جائے گا اور میں پریپیئرڈ بھی نہیں ہوں. تو پھر یہاں یہ سورہ حشر کی 7ویں آیت میں کہا گیا کہ دیکھو یہ جو تم جب دولت جمع کرتے ہو ان کو غریبوں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، یتیموں میں تقسیم کرو. ایسا نہ ہو کہ دولت تمہیں لوگوں میں گھومتی رہے. تو جو لوگ اکنامکس پڑھے ہوئے ہیں ان کو معلوم کرنا چاہیے کہ اسلامک اکنامکس کہ منی شوڈ فلو فرام دا رچ ٹو دی پور.
ہماری اسلامی معاشیات کا نظام رول یہ ہے کہ پیسہ امیر سے نکلنا اور غریب کی طرف جانا، یہ حکم ہے۔ غریب سے اگر امیر کی طرف آئے گا تو وہ ربا ہے۔ یہ دو چیزیں ابھی سے یاد رکھیے۔ پیسہ، فلو آف منی، پانی اونچے لیول سے نیچے لیول پہ آتا، اگر نیچے لیول سے اوپر لیول پہ پھینکنا ہے تو پھر محنت کر کے جو ہے پمپ لگا کے پھینکنا پڑے گا، اگینسٹ نیچر ہوگا وہ۔ پوٹینشیل ہائر پوٹینشیل سے لوور پوٹینشیل کی طرف آتا جو کرنٹ فلو ہوتا۔ تو اس طریقے سے پیسہ جو ہے کرنسی ہے، وہ امیر سے نکلنا اور غریب کی طرف جانا۔ اب یہاں یہ کس طریقے سے جانا، بہترین طریقے سے جو ہے یہ سمجھایا گیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یعنی وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ ایک بیج جس میں 7 بالیاں اگیں۔ دیکھیے اب بھٹے کا موسم ہے، اب میں کیا کروں، یہ الفاظ استعمال کرنا پڑتا۔ ایک بھٹے میں کئی دانے رہتے، ایک ہی بالی کئی دانے رہتے، اور ایک جھاڑ کو کئی بھٹے لگتے۔ انگور ہے، ایک گوشے میں کئی انگور رہتے اور ایک بیل میں کئی گوشے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یعنی اس آدمی کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچتا ہے ایسا ہے جیسا کہ ایک بیج ہے اور اس میں 7 گوشے، 7 بالیں، 7 بنچز نکلیں اور ہر بنچ میں 100 دانے ہوں، ہر بنچ میں 100 دانے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واسع ہے، اضافہ کرنے والا، وسعت دینے والا ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور علم رکھنے والا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کیا ہے، ہر طریقے کا علم۔ اب یہاں دیکھیے، یعنی 7 گوشے ہیں، ہر ایک میں 100 دانے ہوئے، تو کتنے ہوئے؟ 7 into 100 700۔ ہاں، تو اب ایک سوال پیدا ہوتا، صاحب آپ 700 کا ہی کیوں نہیں بول دیے سیدھا؟ ایک بیج پیرے تو 700 دانوں کے برابر ہے، بولے تو ہم جیسے لوگ کنفیوز نہیں ہوتے تھے۔ آپ 7 گوشے، ہر ایک میں 100 دانے کیوں بولے؟ 7 کا کچھ نمبر ہے۔ تو اگر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ خیرات قبول ہونے کے 7 شرائط ہیں، جو میں جہاں تک تفاسیر دیکھا ہوں اس میں نہیں ملے، اس کو انلسٹ نہیں کریں۔ 7 شرائط ہیں، یہ 7 شرائط پورے ہوں تو پھر خیرات قبول ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر یہیں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بینک 100 روپے پہ 8 روپے 7 روپے کچھ انٹرسٹ دیتا ہے، ایک بہت بڑا آرگنائزیشن ہے، کچھ دیتا ہے تو بہت ہوا، ایک 100 روپے پہ 20 روپے دیں گا، 30 روپے دیں گا، 100 کے 130 ملیں گے۔ یہاں 100 روپے اگر آپ انویسٹ کریں گے، غریبوں پہ خرچیں گے، دین میں خرچیں گے، تو 70,000 روپیہ آپ کو ملیں گے، کیونکہ 700 ٹائمز 700 into 100 is 70,000 اتنا ملے گا۔ تو اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ واسع ہیں، وسعت دینے والے ہیں، دولت دینے والے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، دونوں باتیں آتی ہیں، اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے۔ تو اب اس کے کنڈیشنز آ رہے ہیں۔ پہلا کنڈیشن آ رہا ہے، یہ خیرات قبول ہونے کا پہلا کنڈیشن، الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچتے ہیں، پھر وہ خرچنے کے بعد اپنا احسان جتاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں۔ 2 کنڈیشنز آ گئے، احسان جتائیں گے خیرات قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث ہے، کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ جنت میں ڈالے گا، بلکہ ان کو دوزخ کے عذاب میں ڈالے گا۔ یہ کون 3 لوگ ہیں؟ پریشانی کی بات ہے یہ۔ ایک وہ جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچتا ہے، سڑا ہوا مال ہے، نیچے رکھا ہوا ہے سڑا ہوا پورا، رات کے وقت گیا اور میرے ویسا کوئی آدمی، ارے صاحب بہترین ہے، دیکھو آپ پکا ہوا ہے، گھر کو لا کے دیکھے تو کیا پورا سڑا ہوا ہے، قسم کھا کے جو ہے جھوٹ بول دیا، ایک ایسا آدمی۔ دوسرا وہ تکبر کے لیے جو اپنا ٹخنوں سے نیچے جو ہے اپنا لباس رکھتا ہے، تہبند باندھتا ہے۔ تکبر کیوں تھا یہ؟ کہ وہ زمانے میں کپڑا بہت مہنگا تھا،
تو اپنی دولت بتانے کے لیے لوگ لامبے لامبے کپڑے پہنتے تھے، پیچھے لوگ پکڑ کے کپڑا پہن، اب بھی آپ دیکھتے ہیں وہ کوئین کی کارنیشن وغیرہ ہوا تو پیچھے سے جو ہے کپڑا پکڑ کے جاتے ہیں. تو تکبر کے لیے جو ہے اب آج وہ تکبر کا پہلو ہم لوگوں میں نہیں رہا، کیونکہ ڈرائیور کا بھی پینٹ اتنا ہی ہے، ڈائریکٹر کا بھی پینٹ اتنا ہی ہے. یہ پاکی کا سوال ہے آج. لیکن تکبر کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے دوزخ میں ڈالا جائے. تیسری جو احسان جتاتا ہے، احسان جتاتا ہے مال دے کے. آپ کوئی ملازم کا بچہ بیمار تھا، بھئی سال بھر میں 2-3 وقت دے دیے پیسے آپ اس کو، اب عمر بھر اس کو بول رہے ہیں. تمہارے بچے بیمار پڑے تو کون دیتا دوا کے پیسے؟ تمہارے بچوں کی شادی میں کون مدد کرا تمہاری؟ ارے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے مدد کروا دیا، آپ کہاں سے مدد کرے؟ مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ ہو، آپ کا ہے کیا خرچنے کے لیے؟ تو پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں. تکلیف دینے کا کیا ہے؟ دیکھیے خیرات ہے، اس میں کام لینے کا نہیں. اب آپ کسی کو بات خیرات دیتے رہتے، اب ایک صاحب آ گئے، یہاں ذرا یہ فرش تو پہنچ دو پورا، بولے. اب کوئی بولے کیا ہے، دیتے نہیں ان کو، دنیا بھر کا مفت میں لے کے چلے. پھر خیرات کہاں سے ہوئی ہو؟ اس کو تکلیف ڈال دے رہے ہیں آپ. تو احسان بھی، خیرات کر کے احسان بھی نہیں جتانا، تکلیف بھی نہیں دینا. تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے پالنے والے مالک اللہ کے پاس سے وہ اجر ہے. ان کو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم. دیکھیے خوف فیوچر کا ہوتا ہے، غم پاسٹ کا ہوتا ہے. کوئی فیوچر کا غم نہیں ہوگا اور کوئی پاسٹ کا غم نہیں ہوگا. اب یہاں اسپیسیفک ریفرنس اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا کہ ان کو جو ہے خیرات نہیں قبول ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، خیرات نہیں قبول کرنے کا خوف نہیں ہوگا، اور پھر خیرات نہیں کرنے کا غم نہیں ہوگا. ود ریفرنس ٹو دس اگر آپ دیکھیں تو یہ بات آ رہی ہے. تو 2 کنڈیشنز گنتے چلے جائیے، احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں دینا. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعوها اذى واللہ غنی حلیم. یعنی اچھی بات کرنا اور مغفرت. دیکھیے ہمارے پاس مغفرت کے معنی صرف یہ لے لیے گئے کہ گناہوں کی بخشش کرنا، گناہوں کو معاف کرنا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ ربا کے وقت بھی ہم یہ بات سمجھیں گے کہ ربا کے معنی اس زمانے میں کیا تھے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مغفرت کے معنی کیا تھے؟ یہ غین فے رے کا جو مادہ ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے الغفارتو. یہ الغفار جو ہے کیا تھا کہ عورتیں جب سر پہ تیل ڈالتی تھی تو اوڑھنی کو تیل نہیں لگنا بول کے وہ اس کے بیچ میں ایک کپڑا رکھ دیتی تھی. سر اور اوڑھنی کے بیچ میں کپڑا رکھتی تھی، وہ کپڑے کو الغفارتو بولتے تھے. اور پھر جنگ میں جو فوجی جاتے تھے لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے، اس کے اندر جو ہے لوہے کی جالی وہ پہنتے تھے کہ تلوار کی مار نہ پڑے بچاؤ کے لیے، اس کو الغفارتو بولتے ہیں. تو اب یہاں مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خیرات کرنے کی، خیرات لینے کی شرمندگی سے بچانا. جیسا یہ کپڑا تیل کو بچاتا اور وہ لوہے کی جالی تلوار کے مار کو بچاتی، اس طریقے سے وہ غریب کو جو آپ خیرات دے رہے ہیں اس کو خیرات لینے کی شرمندگی سے بچانا. دیکھیے یہیں ایک بات آئی تھی ایک وقت کچھ ایسی، بھئی اب جیسا حافظ صاحب کو بلا کے خیرات آپ پورا لکھ کے دے رہے ہیں، اس کے بجائے بھئی الگ دے دیجئے. کیوں لوگوں پہ کیوں ظاہر ہو؟ الگ دے دیجئے، ختم ہوگی بات. اب بتا دیجئے، پورا انسٹرکشنز آ گیا کہ بھئی اتنا پیسہ کمیٹی کے اس میں سے جو ہے آگئی بات. تو کیا ہوتا، لینے والا بعض وقت بڑا شرمندہ فیل کرتا. بھئی اتفاق سے فرض کیجئے کہ میں پرس لے کے نہیں آیا، آٹو میں سے اترا، پیسے نہیں ہیں. اب میں آپ سے ہی پوچھا کہ بھئی ایک 10 روپے 15 روپے ہیں کیا؟ آپ بڑی شرمندگی ہوتی. تو مغفرت کا مطلب یہاں یہ آ رہا ہے کہ اس کو اس شرمندگی کی کیفیت سے محفوظ رکھو. یعنی احسان جتانے اور تکلیف دینے سے بہتر ہے، خیرات اگر نہیں بھی دیے تو اچھی بات کرو، اس کو اس شرمندگی سے محفوظ رکھو. یہ بہتر ہے صدقے سے جو تکلیف اس کے بعد میں تکلیف دی جاتی ہے. ایسے صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ دینے کے بعد اس کو تکلیف دی جاتی ہے. واللہ غنی حلیم. اب دیکھیں یہاں غنی اور حلیم کا لفظ آیا. اب ہم لوگ بولتے ہیں رائم ردم کے واسطے ہے صاحب، وہ وہاں واسع حلیم آیا یا غنی حلیم ہے؟ کیا میوزک ہے صاحب، بولے کیا رائم ہے ردم ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ غنی ہے، اگر چاہے تو خود دے سکتا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے جو تمہارے ہاتھ سے دلوا رہا ہے. غنی ہے، بے معنی نہیں ہے. یہ اسماء الحسنی
پھر اس کے بعد میں کہہ رہا ہے کہ حلیم ہے. تم اگر پیسے دے کے احسان جتا رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، تو وہ تم کو درگزر کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آنے کی. حلیم ہے وہ. اب ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا رائم، یا واسع حلیم ہے یا غنی حلیم ہے، اس طریقے سے کیا اچھا جو ہے رائم ردم آ رہا. بولے یہ سمجھتے ہو رائم ردم کے واسطے قرآن آیا. قرآن تو جو ہے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کے واسطے آیا. پھر اس کے بعد میں کہا کہ تیسرا کنڈیشن آ رہا، یا ایوہل. اچھا اب دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو بیکار مت کر دو، یوز لیس مت کر دو، بغیر اجر کے مت کر دو، ضائع مت کر دو. کہ کس طریقے یعنی لوگوں کو جو ہے احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتا. ریا تیسرا پوائنٹ. احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں دینا، ریا نہیں کرنا. ریا جو ہے بڑی بری چیز ہے. تو پھر اب یہاں ایک بات آئی ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم، تمہارے صدقات کو بیکار مت کرو، باطل مت کرو. اب صدقہ حیدرآباد میں کچھ عجیب قسم کا ہے. وہ کوا اتارے صاحب صدقے کا، وہ بکرا دولہے میں آپ کو سنگ مار دیا تھا. وہ شادی ہوتے بکرا جو ہے بکرا صدقہ اتارے تو جا کے دولہے میں آپ کو سنگ مار دیا. شادی کے دن پریشانی ہوئی، وہ مرغی چونچ مار دی. تو یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے نئے نئے بنائے ہوئے چیزیں ہیں. یہ کبوتر اور کوے اور بکرے کا صدقہ جو ہے، یہ اس کو صدقہ نہیں بولتے. یہ جو ہے بھئی کسی چیز پہ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو بکرے کی قربانی کرے، غریبوں میں گوشت بانٹ دیے کرے، یہ بات الگ ہے. لیکن صدقے کا مطلب جو ہے یہ ہم لوگ نکال لیے ہیں. تو اب دیکھیں اس میں قرآن کو مس انٹرپریٹ کیا جا سکتا. ارے قرآن میں صدقے کا ذکر ہے، ارے قرآن میں صدقہ خیرات کے لیے آیا ہے، یہ اس کے لیے نہیں آیا. پھر کہا کہ جو ہے اس شخص کی طرح مت خرچو مال جو انسانوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے نہ آخرت پر ایمان لاتا ہے. تو ریا کو شرک کے خفی بھی کہا گیا ہے. لوگوں کو بتانے کے لیے خرچ کرنا، لوگوں کو شو آف. اب دیکھیے حدیث بہت لمبی ہے، میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں کہ ایک قیامت کے دن جن کا سب میں پہلے حساب ہوگا تو بتایا گیا ہے کہ وہ ایک شہید لایا جائے گا، ایک عالم لایا جائے گا اور ایک سخی جو خیرات کرتا ہے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ان لوگوں پہ جتائیں گے اور بولیں گے کہ بھئی تم نے میرے لیے کیا کیا. تو شہید بولے گا کہ میں تو آپ کی راہ میں شہید ہوا. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ نہیں، تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. تو فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اس کو جہنم میں ڈال دو. پھر عالم کو بلایا جائے گا، وہ بولے گا کہ میں علم حاصل کیا آپ کا، آپ کے واسطے سب کر رہا تھا. بولے گا نہیں، ہم نہیں جانتے، تم اس لیے کر رہے تھے کہ لوگ تمہاری عزت کریں عالم کی طرح. عزت ہو گئی تمہاری، ناانصافی نہیں ہوئی تم سے، ڈالو دوزخ. اس لیے ڈر ہوتا، یہ چیزوں میں جو ڈر ہوتا کہ یہ شیطان بڑی بری چیز ہے، یہ جو ہے اس طریقے سے بعض وقت طبیعتوں میں ڈالتا ہے. کئی لوگوں میں بہت پڑھے لکھے لوگوں میں انا کی کیفیت ہے. میں بول رہا ہوں، یہ جھگڑے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس. تو عالم جو دنیا کو دکھانے کے لیے علم حاصل کیا، اللہ کی خاطر نہیں کیا، اللہ کے دین کو پھیلانے کی خاطر نہیں کیا، تو لوگوں سے بحث کرنے کی خاطر کیا، اپنے آپ کو بڑا بتانے، دوزخ نتیجہ. پھر وہ سخی بولے گا کہ یا اللہ میں آپ کی راہ میں، تو بولے تو میری راہ میں کیا خیرات کرتا تھا؟ تو لوگوں کی بتانے کے لیے خیرات کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا والوں نے تجھ کو سخی کہہ دیا ہے، تیرا اجر مل گیا تجھ کو. ایسا ناانصافی نہیں ہوئی تجھ کو، اس کو دوزخ سے اٹھا کے پھینکو. تو اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ 3 چیزیں ہیں ڈو ناٹس میں آئی ہیں کہ احسان نہیں جتانا اور تکلیف نہیں دینا، ریا نہیں کرنا. اور پھر یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارا احسان غریبوں پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے خیرات کروا رہے ہیں. تو اگر آپ کسی پہ احسان جتا رہے ہیں تو نعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ کے پوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں. گہرائی میں جاتے. غیبت کے بارے میں بھی میں اکثر یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ غیبت کی کیوں ممانعت آئی ہے. بھئی ایک آدمی، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو
کنجوس بنایا ہے، ایک آدمی کو فضول خرچ بنایا ہے، اس کی مخلوق ہے، انہیں جو جیسا چاہتا بناتا. آپ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں برا بولنے والے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کرٹیسائز کرنا ہے، غیبت اس کے پیٹھ کے پیچھے. تو آپ نیچے منڈی ڈال کے اپنا عمل کیجئے، آپ دوسروں کے بارے میں برائی کیوں کرتے آپ؟ تو اس طریقے سے یہاں بھی یہ بات ذہن میں رہنا ہے کہ احسان، اگر آپ لوگوں پہ احسان جتا رہے ہیں اپنے اچھائی کا، تو نعوذ باللہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقام پہ بٹھا لیں. جیسا قرآن کی کسی آیت کے خلاف اگر فتویٰ دے رہے ہیں تو کس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں آپ؟ ذرا تو سوچ کے دیکھیے آپ کیا جواب دیں گے وہاں، کس طریقے سے جو ہے فیس کریں گے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ احسان جتانا، تکلیف دینا، ریا کرنا، یہ نیگیٹو پوائنٹس ہے. 3 پوائنٹس ہوئے. اس کی مثال دی جا رہی ہے، یہ جو احسان جتاتا ہے، تکلیف دیتا ہے اور ریاکاری کرتا ہے. مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصبح وابل فترکہ صلدا. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان پہ، جیسا نوبت پہاڑ کی چٹان دکھتی، چٹان پہ کچھ مٹی ہے اور اس پہ جو ہے زوردار بارش ہوئی اور وہ پوری مٹی اور چٹان سے بہہ کے نکل گئی. اب دیکھیے یہاں 2-3 چیزیں ہیں. تراب کا ڈیفینیشن آ گیا. تراب کس کو بولتے ہیں؟ جو ٹاپ سوائل ہے، جو سب میں اوپر جو مٹی رہتی ہے اس کو تراب بولتے ہیں. چلتے چلتے یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ اب آگے باتیں آ رہی ہیں اس کی. پھر اس کے بعد میں کہا کہ اب اس پہ پوری کھیتی باڑی کرا تھا وہ آدمی، یعنی چٹان کے اوپر مٹی تھی، پوری کھیتی باڑی کرا، محنت کرا، پیسے لگایا، ایک زوردار بارش ہوئی، پوری مٹی کھیتوں کو لے کے بہہ گئی ہو گیا. تو جو لوگ ریا کریں گے، جو لوگ احسان جتائیں گے، جو لوگ تکلیف دیں گے، ان کی محنت اسی طریقے سے بیکار چلے جائے گی جیسا ایک کسان کی محنت بیکار چلی گئی. اب یہاں رک کے ایک بات سوچنا ہے کہ اللہ معاف کرے، بعض ہمارے خصوصاً ماڈرن علماء کا ایک طریقہ رہا ہے کہ ایسے مثالوں کو حق نہیں مانتے، اور قرآن میں صرف حق ہے اور کچھ نہیں ہے. دیکھیے یہ صحیح مثال ہے. یہ اگر کہیں چٹان ہے، اس پہ مٹی ہے، اور اگر زوردار بارش ہو، اگر اس پہ کھیت ہو، لینڈ سلائیڈ ہو، تو پوری چٹان جو ہے بہہ کے نکل جاتی. لینڈ سلائیڈز کیا ہوتے ہیں؟ یہ اوپر کی مٹی کا بہنا رہتا ہے. میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوں، اس لیے ہمالیین رینجز میں دیکھا ہوا ہوں. لینڈ سلائیڈ جو ہوتے ہیں اوپر کی مٹی نکل جاتی، اس کے ساتھ پورے درخت، کھیتی باڑی جو بھی اس کے سلوپ پہ رہتا پورا چوہے نکل جاتا. یہ حقیقت ہے، اس کو پیرابلز نہیں بولنا ہے. مطلب بولنے کا یہ ہے کہ ایک مثالی قصہ ہے، قصہ نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہے. یہاں جو بھی ہے حق ہے، ایسا ہوا ہے. پھر کہا کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یعنی یہ جو کچھ کمایا تھا اس پہ کسی چیز پہ اس کو قدرت نہیں دی. بھائی گا پوری مٹی کھیت لے کے بیٹھ گیا، محنت بھی گئی، انویسٹمنٹ بھی گیا، کسی چیز پہ جو ہے اس کو. تو اس طریقے سے آخرت میں جو احسان جتائے گا، غریبوں کو تکلیف دے گا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کرے گا، اس کی محنت بھی اس طریقے سے آخرت میں ضائع ہو جائے گی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والی قوم اور کفر انکار کرنے والی قوم کو جو ہے راستہ نہیں دکھاتے. ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا، جنت کا راستہ ان کو نہیں دکھاتے. اب چوتھا کنڈیشن آ رہا، چوتھا اور پانچواں کنڈیشن. چوتھا کنڈیشن کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، یعنی ان لوگوں کی مثال جو خرچتے ہیں اللہ تعالی کی مرضی حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے بڑی خاص کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا بولیں گے، ایکسیپٹنس حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ خرچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جو لوگ خرچتے ہیں. بھئی اب میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی صاحب آئے آ کے بولے صاحب آپ کے فلانے کزن کے دفتر سے آیا ہوں، میں کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نکال کے ان کو ایک 50 روپے دے دیا. سوچا کہ بھئی وہ کزن کو معلوم ہوگا تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے کہ بھئی میرے خیال سے 50 روپے دیے. نہیں، کزن تو خوش، ان کو خوش کرنا ہے وہ الگ بات ہے. نیت آپ کی یہ ہونا ہے کہ ایک غریب کی مدد کرا ہوں، اس کو ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی خوشی کے خاطر نہیں کیا ہوں میں. اب بیچ میں دوسرے خوش ہو رہے ہیں تو وہ بات اور ہے، لیکن اصل میری نیت، میرا مقصد یہ تھا کہ میرے یہ خیرات کے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں. تو یہ مرضات. اور پھر پانچواں
وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کی ثابت قدمی کے لیے خرچتا ہے. دو پازیٹو پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خرچتا ہے اور جنت کے راستے پہ ثابت قدم رہنے کے لیے خرچتا ہے کہ بھئی یہ خرچے ہی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جائیں گے. تو ان کی مثال ایسا ہی ہے، کمثل جنتم بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا ربوہ ایک اونچے مقام پہ کچھ باغ ہے اور اس پہ دھواں دار بارش ہوتی ہے تو اس کا میوہ جو ہے بہت ہی ملٹی پلائی ہو کے نکلتا ہے. جیسا یہاں بات آئی ہے کہ ایک بیج ڈالے تو 700 بیج نکل رہے. اب یہاں دو تین باتیں یاد کر رکھنا ہے کہ اب کے اتوار کو ہم جب ربا کے بارے میں پڑھیں گے تو صدقات کا کیا مطلب ہے. صدقہ ایک امیر آدمی کا اچھی نیت سے غریب آدمی کو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پیسے دینا. اب یہ ربا کا بھی لفظ آ گیا. ربا دیکھیں کس طریقے سے آپ کو لیڈ کرتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں اکنامک پرابلم پہ لیڈ. تو ربا کیا ہے؟ ریاض میں بھی ایک مقام ہے ربا. تو میں خاص طور پہ معلوم کیا بھئی یہ نام ربا کیوں ہے، تو بولے کہ ذرا اونچے مقام پہ ہے. تو اب یہ ربا کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسا اونچا مقام جہاں بارش ہو تو کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے. تو ربا کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز میں وہ جتنی چیز تھی اس میں کچھ اضافہ کرنا. یہاں سمجھ لینا ہے اس کو. پھر فآتت اکلها ضعفین، تو یہ اضافے کا مطلب آیا. تو یہاں آپ سورہ آل عمران کی 130 آیت میں بات آئی ہے کہ یہ لوگ سود کھاتے ہیں، اضافے پہ اضافہ کر کے کھاتے ہیں. تو ذواتین فے کے مادے میں اضافہ کرنے کے بھی معنی آتے ہیں، ضعیف کے معنی میں بھی آتے ہیں، کمزور کرنے کے. تو یہ بات چلتے چلتے سمجھیے کہ جو سود لیتا ہے وہ اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے، جس سے سود لیتا ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. یہ ہے سلیکشن آف ورڈز. کسی کتاب میں آپ کو یہ شاندار چیز نہیں ملے گی آپ کو. تو پھر کہا کہ یہ پانچواں یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے کے لیے کرتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک اونچے مقام پہ باغ ہے اور اس پہ دھواں دار بارش ہوئی تو اس کا جو پھل ہے بہت ہی ملٹی پلائی ہو کے نکلا، جیسا 1:700. فَإِن لَمْ يُصْبِهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر دھواں دار بارش نہ بھی ہو تو ہلکی سی بارش سے بھی جو ہے وہاں پھل بہت اگ جاتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر اور اپنے آپ کو جنت کے راستے میں ثابت قدم رکھتے ہوئے، احسان نہیں جتاتے ہوئے، تکلیف نہیں دیتے ہوئے، ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے شو بزنس نہیں کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے اور جنت کے راستے پہ ثابت قدم رہنے کے لیے جو کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ان کا پھل یعنی ان کا اجر اضافے. یہاں پھل کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اجر، ان کا ریوارڈ بہت زیادہ ملٹی پلائی کر کے دیا جائے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. خیر دیکھنا چھوڑیے، جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی بات دل و دماغ میں آتی ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اب یہاں ایک مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے. یود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات وَأَصْبَحَ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِيثَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. اب یہ کہا گیا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا چاہتا ہے کہ تمہارا ایک کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں جو ہے تمام پھل تمہارے پاس آتے ہیں اور تم بوڑھے ہو گئے ہو اور تمہارے کمزور بچے ہیں، ذواتین سے تمہارے کمزور بچے ہیں، تم بوڑھے ہو گئے ہو. بہترین باغ ہے، کھجور کا انگور کا بہترین باغ ہے، باغات ہیں، نہریں بہ رہی ہیں اور تم بوڑھے ہو گئے ہو اور تمہارے کمزور بچے ہیں اور اس پہ ایک آگ کا بگولا آ کے اس آگ جھاڑ کو جلا دے. جب ضرورت ہے چیز کی کچھ نہیں رہا. بھائی جوانی میں تو آپ کو چلو اپنے پہ کانفیڈنس تھا، نعوذ باللہ کانفیڈنس تو اللہ تعالیٰ پہ رہنا چاہیے، اپنے پہ نہیں رہنا چاہیے. بعض بڑے لوگ بچوں کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں بیٹا سیلف کانفیڈنس ہونا، غلط تعلیم دے رہے ہیں. ہیو کانفیڈنس ان گاڈ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، بولا یہ تعلیم دو. تو یہاں یہ بات ہے کہ بھئی وہ جوانی کا پیریڈ تھا، کمائے کرے بات اور ہوتی ہے. بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور بچے ہیں،
وہ ایک باغ تھا، وہ باغ پورا جل گیا، تو اس وقت کیا ہو؟ تو اب یہاں اس کی مثال ایسے دی جا رہی ہے کہ تم اتنی سب خیرات کر کے، یہ خیرات کر کے احسان جتاؤ گے، تکلیف دو گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، دوسروں کی خوشی کے لیے کرو گے، جنت کے لیے نہیں دنیا کے لیے کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ جب آخرت میں تم کو اجر کی ضرورت ہوگی تمہارا باغ جل گیا ہوگا، کوئی چیز نہیں ملے گی جب ضرورت ہوگی۔ تو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر سمجھاتا ہے تاکہ تم تکفر کرو، تفکر کرو، ریفلیکٹ کرو، سوچو، غور کرو۔ کائے کا تفکر تھا؟ یا تو پولیٹیکل پرابلمز پہ تفکر کر رہے ہیں، یا پھر سیریلز پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، انہیں ملتی کہ نہیں ملتی کی، یہ فکرہ لگے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو، یہ قرآن کا تفکر تو ہے ہی نہیں ذہن میں بالکل۔ اب یہ پورا سوچ کے تفکر کرو، تو تفکر کرو مطلب یہ کہ سوچو آپ کہ بڑھاپے میں جب مال کی ضرورت ہے اس وقت مال نہیں ہے، آخرت میں جب اعمال کی ضرورت ہے اس وقت اعمال نہیں ہے، پورا لٹ گیا دنیا میں جو، کیونکہ جو ہے آپ خیرات تو کرے تھے لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا لحاظ نہیں رکھے تھے، کنڈیشنز کا۔ یہ 5 کنڈیشنز ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، تو لہذا محنت بیکار ہو گئی، بے نتیجہ ہو گئی۔ اب یہ 6واں کنڈیشن آ رہا ہے، خیرات قبول ہونے کا 6واں کنڈیشن آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم یعنی پاک فائدہ مند مال خرچو جو تم کمائے ہو اور جس کو ہم نے زمین سے نکالا ہے، فائدہ مند اور پاک مال خرچو۔ ولا تیمموا الخبیث، اور منہ، اور اس میں سے خبیث خراب حرام کا مال مت خرچ، منہ تنفقون، اس میں سے مت خرچو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ، اور جبکہ تم خود ایسا مال نہیں لوگے سوائے اس کے کہ تم آنکھ بند کر لو۔ کیا کریں گے؟ ایک صاحب امریکہ سے آئے، آ کے بولے صاحب یہ شرٹ ہے آپ کے لیے لایا میں، 5 سال پہنا پرانا ہو گیا، لیتے آپ؟ بولے دماغ خراب ہو گیا، آپ فقیر سمجھے آپ ہمارے؟ دیکھیے مگر وہی شرٹ آپ دوسروں کو دیتے، یہاں 10 سال تم نے 5 سال پہنا، میں 10 سال سے پہن رہا ہوں، یہاں یہ پھٹ گیا، یہاں بغل دکھ رہا ہے، ادھر سے ادھر سے پھٹ گیا، بولے چلو اس کو دے دیا۔ تو یہاں ایک حکم آ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پاک مال جو تم کمائے ہو، جو فائدہ مند مال ہے وہ، اور جو ہم نے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے خرچو، اور تم ارادہ بھی مت کرو خراب اور حرام کا مال خرچنے کے لیے، جبکہ تم خود اگر تم کو ایسا مال دیا جائے تو تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تو اب یہاں بات ہماری جو خیرات ہوتی ہے، اب ایک تو حرام کی کمائی سے خیرات نہیں ہوتی۔ ایک صاحب پوچھے ایسی کہ صاحب رشوت کے مال سے زکوٰۃ، رشوت کے مال پہ بھی زکوٰۃ نکالنا ہے کیا؟ بولیے آپ صاحب، واہ واہ الحمدللہ، کیا دماغ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا ایسے سوالات۔ تب سوال یہ ہے کہ بھائی پہلے تو آپ کو وہ حرام کی کمائی کا جواب دینا ہے، آپ کے کیوں کمائے، اب اس پہ زکوٰۃ کی پوچھ رہے ہیں آپ۔ بعض وقت ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں۔ تو اب یہ ہوا کہ بھائی اب وہ رشوت تو لے لیا تھا، خیرات کر دیا، بھائی بولے تو نہیں ہوتا صاحب، وہ لیے ہی غلط ہے تو وہ مال خیرات میں کیسا جائیں گا، ایکسپٹ نہیں ہوگا۔ یہ آیت ہے قرآن کی، حرام مال ایکسپٹ نہیں ہوگا خیرات کے طور پر۔ دوسری چیز یہ بات یاد رکھیے آپ، کوئی بھی چیز جس کو حرام بتا دیا گیا ہے وہ خیرات میں دیں گے تو وہ خیرات حرام کا سوال ہوگا، خیرات ایکسپٹ نہیں ہوگی۔ دوسری چیز پھٹا ہوا کپڑا، خبیث بول رہے ہیں، بولے کوئی غریب آدمی ارے وہ میرا پیجامہ پھٹ گیا تھا دے دو، بولے چلو پھٹا پیجامہ دے دو۔ فقیر پکارا، ارے وہ کھچڑی اتر گئی تھی نا جی کل کی، وہ فقیر پکار رہا، دیکھو یہ خیرات نہیں ہے، یہ ہر گھر میں ہوتی سو چیزیں ہیں، ہر گھر میں ہوتی سو چیزیں کہ آپ جو خیرات کرتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ ڈیلیبریٹ چیریٹی، اچھا مال دو خیرات میں۔ دیکھیے اب یہ سوا کھانا تو پھینک دینا چاہیے، بیچارہ کھا کے بیمار ہو گیا تو پھٹا کپڑا ہے چلیے اگر وہ پہن لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ کو ایم یہ کرنا چاہیے کہ فائدہ پہنچانے والی چیز جو پاک ہے، حرام نہیں ہے، خراب نہیں ہے، وہ خیرات میں دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں جو بات آ رہی ہے کہ اگر تم کو دیا جائے تو تم آنکھ بند کر لو گے لینے کے لیے، تو اس کی بھی تو انا ہے، کیا غریب ہونے سے اس کی عزت نہیں ہوتی؟ دیکھیے کچھ دیر ٹھہر کے سوچیے آپ
جمعے کے دن فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کو بٹھا دیتا تو نہیں، آپ میں کیا خاص بات ہے جو آپ کو نہیں بٹھائے گا، یا میرے میں کیا خاص بات ہے جو نہیں بٹھائے گا؟ اگر سبق دینے کے لیے ہم کو بٹھا دے اور کوئی صاحب بولے ہٹو میاں یہاں سے، کیا راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جھڑک دے، تو آپ پہ کیا کیفیت ہوگی؟ تو بولے جب جو مال تم خود نہیں ایکسپٹ کرتے وہ دوسروں کو خیرات میں دیتے، گھر کا کچرا صاف ہو رہا آپ سمجھ رہے خیرات کر رہے، یہ شیطان آپ کو جو ہے بھٹکایا ہوا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، دولت مند ہے، اگر وہ چاہے تو وہ خود دے، تم پہ تو احسان کر رہا، تمہارے ہاتھ سے دلا رہا، تو چھٹا کنڈیشن ہو گیا۔ اور پھر حمید ہے، تعریف کیا ہوا ہے، شکر کیا گیا ہے اس کا، کئی لوگ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، فرشتے ہیں۔ اب یہ جو اس میں یہ تمام جو غلاظت آتی ہے خیرات میں، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ وجہ بھی بتا دے رہے ہیں۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تم کو غریبی سے ڈراتا ہے، غریبی کا وعدہ کرتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ غریبی سے کیا ڈراتا؟ ابھی مسجد بن رہی ہے، پیسہ آیا ہے آپ کے پاس، اب کوئی بولے کہ بھائی ثواب جاریہ ہے، مسجد میں لگا دیجئے پیسہ آپ کا۔ اب شیطان بول رہا میاں وہی 10,000 روپئے کہیں بھی کام آ جاتے نا، سانچت مہندی میں کیسا ہوئیں گا، بچیاں بڑے ہو گئے، چلو غربت کا جب کہاں سے لائیں گے آپ، اب تو مسجد میں دے۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ شیطان ہے، اور آپ شیطان کو پہچان سکتے، اگر قرآن حدیث پڑھے ہوئے ہیں تو شیطان کو پہچان سکتے، نماز میں بھی پہچانے جاتا ہو، جہاں کوئی غلط راستے پہ خیال جا رہا تو پہچان لو آپ، یہ شیطان ہے، بھاگ جاتا۔ تو یہاں بھی یہ خیرات میں بھی شیطان جو ہے یہ کرتا کہ آپ کو غربت سے ڈراتا ہے کہ تم اتنا پیسہ دو گے تو غریب ہو جاؤ گے، اور پھر بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے نیک اعمال کرنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، بھلائی کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تم جو بھی دو گے اس سے 700 گنا زیادہ دے گا۔ دیکھیے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان لا کے عمل صالحات کرنے میں جو غلطی ہوئی ہے ان کے لیے معافی ہے، آپ کرے ہی نہیں عمل صالح تو پھر آپ کے لیے معافی کیا ہے؟ نہ آپ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے انکار کیا اور کوئی عمل صالح نہیں کیا، جھٹلایا، وہ تو جو ہے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو یہ مغفرت، یہ خیرات کرنے میں تمام تھوڑی بہت غلطی کہیں اگر ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سزا سے بچانے والا ہے اور فضل کرنے والا ہے، بھلائی دینے والا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع ہیں، بہت مال دے سکتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، دونوں معنی آتے ہیں، وسط کے دونوں معنی آتے ہیں، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود ہیں، اور پھر یہ بھی معنی آتے ہیں کہ وسط دیتے ہیں آپ کو، دولت جو دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور علیم بھی یہ علم رکھتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، کس کے لیے کتنا ضروری ہے اور اچھا ہے وہ جانتے ہیں۔ یوتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں، وہ من یوت الحکمت فقط اوتیا خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ پھر یہ حکمت کیا ہے؟ جب اس کے بارے میں آیا ہے کہ اور جس کو حکمت دی گئی وہ بہت زیادہ بھلائی دیا گیا، تو پھر حکمت کو سمجھنا ضروری ہے کہ حکمت ہونا اللہ میاں ہم کو، یہ حکمت کیا ہے؟ تو سورہ احزاب میں اس کو سمجھایا گیا۔ سورہ احزاب کی 34 آیت ہے کہ ازواج مطہرات کہا گیا ہے کہ جو ہے جو تمہارے گھروں میں کتاب اور حکمت کی تلاوت ہوتی ہے اس پہ عمل کرو۔ تو کتاب تو قرآن ہے، حکمت کیا ہے؟ سنت، حدیث۔ پھر ہم 151 آیت سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے تلاوت کر کے اس پہ عمل کر کے بتاتا ہے، تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، قرآن پہ عمل کرنا سکھاتا ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو آل وزڈم شوڈ لیڈ ٹو دس وزڈم، آپ کی جتنی
بہترین فہم ہے، دانائی ہے، وزڈم ہے، چالاکی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس حکمت کے طرف آپ کو لے کے آنا کہ اس سے بہتر حکمت نہیں ہے کہ انسان قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جس کو یہ حکمت دی جاتی ہے اس کو بہت زیادہ بڑائی دی جاتی ہے. باقی کی جتنی حکمتیں ہیں، یہ ریلیٹیوٹی کی تھیوری ہے، یہ اس کا ایجاد ہے، یہ عارضی حکمت ہے، وہ پرماننٹ ہے. جنت میں انشاءاللہ اس کا جو ہے اجر ملے گا. وما یذکروا الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو عقل مند ہیں. یہ اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ اولو الالباب ہے. یہ کون ہیں لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ نے یہ بیکار نہیں پیدا کیا، آپ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائیے. یعنی اولو الالباب کون لوگ ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ اولو الالباب انٹلیکچوئل جس کو بولیں. یہ ہمارے پاس کے انٹلیکچوئلز نہیں ہیں. وہ بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں قرآن حدیث کے خلاف. لوگ بول رہے ہیں کہ بھئی کیا انٹلیکچوئل آدمی ہے. نہیں، یہاں جو ہے اس کا ڈیفینیشن آیا ہے وما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. اور تم جو بھی تم خرچتے ہو خرچہ، اور جو بھی تم نظر مانگتے ہو نظر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور اللہ اور ظالمین کا جو ناانصافی کرتے ہیں ان کے کوئی مددگاروں میں سے کوئی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے. اب یہ جو خرچتے ہو، خیرات کرتے ہو، یہ کنڈیشنز پورے کرتے ہوئے، نظر کیا چیز ہے؟ نظر کیا ہے کہ بھئی بعض وقت ہوتا ہے کہ اللہ مجھے آپ بی ایس سی میں فرسٹ کلاس پاس کر دیے تو میں 10 دگانے شکرانے کے نماز پڑھوں گا. یہ ایک نظر ہے. اب کوئی بولا کہ جو ہے مجھے اگر فرسٹ کلاس مل گیا تو میں 100 روپے خیرات کروں گا. یہ ایک نظر ہے. تو جائز چیزوں کی نظر مانگنے کی اجازت ہے اللہ سے، حالانکہ وہ بھی بات ذرا مناسب نہیں معلوم ہوتی. جیسا کسی عالم نے بتایا کہ بھئی یہ ایک عجیب بزنس مین کی ذہنیت ہے، آپ ایسا کریں گے تو میں کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. مگر جو ہے اس کی اجازت ہے جائز چیزیں. تو اب آپ پاس ہونے سے پہلے تو بول دیے یا اللہ آپ میرے کو فرسٹ کلاس دلائے تو میں جو ہے جوش میں آ کے بول دیے میں 1000 روپے خرچ دوں گا. اب وہ فرسٹ کلاس دلا دیا اللہ میاں، اب انجان ہو رہے ہیں. اب بعض لوگ آ کے پوچھتے صاحب وہ ہم ایک نیت کرے تھے 50 دگانے پڑھنے کی، نہیں ہو رہا، کیا کرنا؟ ارے روز ایک ایک پڑھ لو بھائی، 50 دن میں تو ختم ہوئیں گے. وہ نظر پوری کرنا ہے آپ کو، وعدہ کرے تھے آپ اللہ تعالیٰ سے. تو تم جو خرچتے ہو، جو نظر مانتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے اور ظالمین کا کوئی مدد کرنے والوں میں نہیں ہے. ان تبدو صدقاتی فنیما ہی، اور اگر تم اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو ظاہر کر کے دو تو یہ تمہارے لیے انعام ہے، اس میں اجر ہے. دیکھیے کہیں غریبوں کی مدد ہو رہی ہے کہ بھی بڑے حالات خراب ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ کچھ پیسے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ترغیب دلانے کے واسطے آپ اپنے پاس سے نکال کے 1000 روپے دے دیے، بیسک 1000 ہو گیا. اب دوسرا بولا بھائی میں 1000 سے کم دیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ یہ آ گیا ترغیب دلانے کے لیے. پھر یہ ہوا کہ بھئی یہ نیکی میں میرے سے کیوں آگے بڑھے، میں بھی زیادہ دوں گا. تو صدقات خیرات دکھا، جیسا بات آتی ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو دکھا کے کرنا چاہیے. جیسا فرض نماز ہے، آپ نماز کو آ رہے ہیں، آپ کی نیت صاف ہے میں نماز کو آ رہا ہوں. اب برقع پہن کے تو نہیں آ سکتے نماز کو، کوئی بھی نہیں دیکھنا نہیں، ذرا مشکل ہے. اب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے محلے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ کا دل صاف ہے، محلے والے دیکھ کے بول رہے ہیں کہ بیچارے اتنی دھوپ میں بھی نماز کو جا رہے ہیں، ہم ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے چلو بھی جانا چاہیے نماز کو، وضو کر کے نکل گئے. تو آپ فرض کے نماز کے لیے نکلے تو کسی اور کو ترغیب دلا دیا. زکوٰۃ آپ جو ہے دکھا کے دیے تو ترغیب دلا دیے. پھر کہا کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو چھپا کر غریبوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. بھئی غریب کی بھی انا ہوتی، اس کو سب کے سامنے بلا کے لے میں آئے، ایسی بات نہیں، اس کو بھی عزت سے دیجیے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو اس سے یہ خیرات سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو ڈھانپ دے گا. کفار جو ہے کسان کو بولتے ہیں، بیج زمین میں ڈھانپتا ہے، چھپا دیتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو ڈھانپ دے گا، ایسی خیرات سے اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو ڈھانپ دے گا. کیونکہ سورہ ہود میں بات آ گئی ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں. یہ بھی قرآن کا اصول آ گیا کہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا خبر. علیم تو ہر چیز کا علم ہے. بھئی یہ کیسا ایمپلیفائی ہو رہی آواز، یہ علم ہے، مگر میرے ہاتھ سے گر گیا، ایک حادثہ ہوا تو اس کی خبر ہے. تو تم جو بھی خیرات کرتے ہو ایک حادثہ ہے، ایک عمل ہے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے. لیسا علیکا ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور آپ کا ذمہ نہیں ہے لوگوں کو راستہ دکھانے کا، آپ تو ذریعہ ہیں، آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ جنت کا راستہ بتا دیتا ہے. تو اب یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم کو جنت کا راستہ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، راستہ تو بتا دیا ہے، عمل کرنا ہمارا کام. جیسا اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ بھئی میں باہر کھڑے رہ کے پوچھا کہ بھئی مجھے بھوک بہت لگ رہی ہے، کوئی ہوٹل قریب میں ہے؟ تو ایک صاحب بولے صاحب آپ جائیے، بس یہ بلڈنگ کے بعد کی جو ہے ہوٹل ہے. یہ ہدایت ہے. آپ سمجھیں گے انہوں پکڑ کے لے کے جا کے میرے کو وہاں ہوٹل میں بریانی منگا کے کھلائیں گے، یہ ہدایت نہیں ہے. تو یہ ہدایت تو گھروں میں ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہم ہدایت یافتہ ہیں. اب عمل کرنا ہماری ذمہ داری. میں ایک وہ بھی نوٹ کیا تھا کہ سورہ مائدہ کی 16ویں آیت ہے جس میں بات آئی ہے کہ جو ہے ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جو عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دیتے ہیں. تو عمل ہمارے ذمہ ہے. وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو بھی بھلائی کے لیے خرچتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہے. دیکھیے اس کا اجر ہم کو ملے گا، ہم خرچیں گے تو اس کا اجر ہم کو ملے گا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم مت خرچو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. یہ 7واں کنڈیشن. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بھئی اللہ کی راہ میں خرچے اگر تو ایک بینج اگر بوئیں تو ایسے ہے کہ اس میں 7 بالیں ہیں، گوشے ہیں، ہر بالے میں 100 بالیاں ہیں. جیسا بھٹا ہے، بھٹے میں دانے ہیں، ایک ایک جھاڑ میں جو ہے 7 بھٹے لگے ہیں، ہر بھٹے میں 100 دانے ہیں، اس کی مثال. تو یہ 700 کیوں نہیں بولے، 7 بھٹوں میں 100 دانے کیوں بولے، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے ہم. تو خیرات کے قبول ہونے کے 7 کنڈیشنز بتائے گئے. اس میں آخری کنڈیشن یہ ہے کہ تم مت خرچو مگر اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے یہ کنسٹرکشن کیسا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی سپریم اتھارٹی سوائے اللہ کے. تم مت خرچو کوئی بھی خرچہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. اب یہ توجہ حاصل کرنے کا کیا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی مثال دیا. ایک بالکل ہی کالے صاحب ڈارک بلو شرٹ، ریڈ شرٹ اور بلو پینٹ پہن کے چلے جاتے تھے. تو میں بچوں کو بلا کے بتاتا یہ دیکھو یہ توجہ لوگوں کی توجہ کے لیے پہنا دو، نہیں تو کوئی پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں. کیونکہ کالے رنگ پہ ڈارک بلو، نیوی بلو پینٹ اور ریڈ شرٹ کچھ عجیب قسم کا دکھتا. بھئی ہلکے کلرز بہتر ہے، بہتر دکھیں گے. تو لوگوں کا اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے میک اپ جو ہوتا ہے لوگوں کا اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو خیرات کائے کے لیے کرو، لوگوں کا اٹینشن نہیں، اللہ تعالیٰ کا اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے توجہ کرو. ایک بچہ رو رہا تو ماں گھاسے نہیں ڈال رہی اس کو، پھر ایک دم دیکھ کے گود میں اٹھا لی، خاموش ہو گیا. تو بچہ کیوں رو رہا تھا؟ ماں کا اٹینشن اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو تم نیکی کرو صرف اللہ تعالیٰ کی توجہ اٹریکٹ کرنے کے لیے کرو. یہ آخری 7ویں شرط ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو تم بھلی چیز خرچو گے وہ ان کو یوفا وفا پورے کا پورا 7 into 100 700 ٹائمز لوٹا دیا جائے گا. جو بھی تم بھلائی، حرام کا مال نہیں ہے، پاک مال ہے، اچھا ہے، پورے کنڈیشنز یہ کر رہے ہیں، تو جو ہے اس میں کوئی دیکھیے اب تظلمون کوئی یہاں کمی کا مطلب آ رہا ہے، ایک جگہ زیادتی کا مطلب آتا، نا انصافی کا مطلب آتا. تو اگر تم جو ہے اس طریقے سے خرچو تو اچھی چیز کو اس کا پورا اجر تم کو 7 into 100 700 ٹائمز دیا جائے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اب یہاں ہم کیونکہ بڑی اہم چیز تھی، یہ 7 چیزوں کو جو ہے تھوڑا سمری دیکھ لیں کہ نہیں کرنے کا کیا ہے. خیرات کر کے احسان نہیں جتانا،
دل کو تکلیف نہیں دینا اور ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات نہیں کرنا. پازیٹو جو چیز کرنا ہے اللہ کی خوشی کے لیے کرنا، لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں کرنا. پھر جنت کے راستے پہ ثابت قدم رہنے کے لیے کرنا. پانچواں چھٹا جو ہے پاک مال خیرات کرنا، حرام مال اور ناپاک مال خراب مال خیرات نہیں کرنا. اور ساتواں اللہ کی توجہ کے لیے خیرات کرنا، دنیا والوں کی توجہ کے لیے خیرات نہیں کرنا. تو یہ 7. اب اس کے بعد میں بات آ رہی ہے، آخری آیت آج کی ہے کہ یہ کن پہ خرچ کیا جائے، کن پہ؟ للفقراء، پہلا کنڈیشن کہ غریب ہو. پہلا کنڈیشن کیا ہے کہ غریب ہو. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. دوسرا کنڈیشن کیا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے. تیسرا کنڈیشن کیا ہے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض. وہ زمین میں جو ہے اس میں استطاعت ہی نہیں ہے پھر کے جو ہے لوگوں سے مانگے یا کچھ کام کرے، اس میں استطاعت نہیں ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. اور چوتھا کنڈیشن کیا ہے کہ یعنی جو آدمی علم نہیں رکھتا اس کے بارے میں، اس کے خیرات مانگنے کے سے رکنے کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں. بعض لوگ ہیں غریب لیکن اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر کے لوگوں سے مانگتے نہیں. لیکن کیا ہوتا؟ تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہو کہ یہ غریب ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. لا یسلون الناس الحافا، یہ لوگوں کو لپٹ کے نہیں مانگتا، پکڑ لیے صاحب دلاؤ صاحب اس طریقے کی حرکتیں ہو رہی، اس طریقے سے نہیں مانگتا. تو یہ 4 کنڈیشنز جو ہے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ غریب ہے، اللہ کی راہ میں رکا ہوا ہے، اور پھر زمین میں چل پھر کر کمانے کی وہ نہیں رکھتا، اتنا ٹائم اس کو اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے. اور کیونکہ وہ بھیک نہیں مانگتا، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ مالدار ہے لیکن چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اور لوگوں کے پیچھے پڑ کے بھیک نہیں مانگتا. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور جو کچھ تم بھلائی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا. جو کچھ تم خرچ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے. تو اب یہاں ہم کو ایک نقشہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی بعض عالم ہے، دینی عالم ہے، ان کو جو ملتا ہے بس نہیں ہوتا. بعض طالب علم ہے، دینی اداروں میں تعلیم پا رہے ہیں، بعض جگہ ان کے کھانے کا بھی انتظام ہے، ان کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. بعض مسجد کے خدمت گزار ہیں، ان کو اتنا پیسہ نہیں ملتا کہ بھئی وہ کھا پی کے اپنے بیوی بچوں کو سنبھال سکے، بالکل آرڈنری تنخواہ پہ جو ہے گزارا ہوتا ہے. ہاں بعض لوگ جو ہے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، جو ہے مال جمع کر کے غریب مسلمانوں تک پہنچانا، ان کا فائدہ پہنچانا. تو ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ہم خیرات کریں. حکم بالکل آ گیا کہ ان لوگوں کو ہم ڈھونڈیں جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں. یہ پہلی پرائیورٹی خیرات کی ہے.